يا الله نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا مل کر بیٹھے. نیچے ایک بڑا مجمع ہے آنے والا ہے، اپنے آگے کی جگہ پور کر لیں لیکن نیچے والے بھی اوپر آ سکتے ہیں. میں یہ ریکارڈ کر رہا ہے اسپیکر کے برابر بیٹھے اس کے نیچے والوں سے بھی درخواست ہے کہ اوپر آ جائیں، اوپر جگہ ہے ماشاء اللہ. جاؤ جی. اچھا دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے کی جگہ خالی رکھو. تقریباً 570 سال کا زمانہ گزرا ہے. اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے ہیں جو پہلے اور آخری نبی ہیں. یہ جو زمانہ گزرا ہے تقریباً 600 سال کا زمانہ، یہ پورے زمانے میں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کفر پھیل گیا، شرک پھیل گیا، اندھیرا آ گیا، جہالت آ گئی، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا، اخلاق بگڑ گئے، معاشرت بگڑ گئی، معاملات بگڑ گئے. لوگوں نے بجائے اللہ کی عبادت کے مخلوق کی عبادت شروع کر دی. اللہ کا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا بنا،
اسی اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو لوگوں نے رکھ چھوڑا. اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اقلوتی لڑکی کو باپ خود اپنے ہاتھ سے لے جا کر دفناتا تھا, زندہ درگور کرتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا تیرا کیا قصور تھا کہ تجھے تیرے باپ نے دفن کر دیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ جواب دے گی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا اے اللہ, بس میرا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کے پیدا کر دیا, میرا لڑکی ہونا یہ میرا قصور ہے. کتنی سختی ہوگی اور کتنی سختی لوگوں کے دلوں میں آئی ہوگی کہ باپ خود اپنی بیٹی کو زندہ لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر دفن کر رہا ہے. اللہ کے گھر کا مادرزاد ننگے ہو کر طواف لوگ کر رہے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی. لوگوں کے گھٹی میں شراب, لوگوں کی گھٹی میں, بچوں کی گھٹیوں میں شراب ڈالی جاتی. باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا. جہالت کی انتہا, یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے, کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہ پائی گئی ہو. پوری زندگی بدل گئی لوگوں کی, مقصد حیات بھول گئے, مبدا بھول گئے, معاد بھول گئے, کہاں سے آئے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ پتہ نہیں. حالات اتنے بگڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھا کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایک زبردست طاقتور کام دے کر بھیجا جس کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت اور رسالت ملی اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے کمبلی اوڑھنے والے اٹھ جائیے, قم کھڑے ہو جائیے, یعنی کمر بستہ ہو جائیے. اب بیٹھنے کا, لیٹنے کا, آرام کا وقت نہیں رہا. پوری دنیا جہالت میں مبتلا ہے, مال کے اور دولت کے نشے میں مبتلا ہے, ظلمتوں کی بھول بھلیا میں بھٹک رہی ہے. لہذا اب آپ کے لیے وقت آرام کا نہیں ہے. قم فانذر, لوگوں کو آگاہ کیجیے. انذار کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں ڈرانا, جیسے کوئی شیر سے ڈراتا ہے, کوئی چور سے ڈراتا ہے, کوئی سانپ سے ڈراتا ہے. یہ اصل نہیں ہے. انذار کے معنی علماء نے فرمایا کہ آگاہ کرو, یعنی انجام سے آگاہ کرو. اے لوگوں جو تم زندگی گزار رہے ہو, جن عقائد پر, جن معاملات پر, جس معاشرت پر, جس اخلاق پر, جن نظریات پر, جن خیالات پر, جن جذبات پر, اگر اسی حال میں خدا نہ خواستہ تمہاری موت آ گئی تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دنیا کی چند روزہ زندگی گزر جائے گی, لیکن اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے. اگر تم نے موت سے پہلے آخرت کی زندگی کو نہ بنایا اس زندگی میں تو خون کے آنسو رو گے, لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. پھر تمنا کرو گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا,
اے اللہ واپس فرما دے، جو کرنا تھا وہ کر آؤں گا، بات سمجھ میں آ گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، غفلت کی نیند، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، مرضیات خداوندی کیا ہیں، اللہ کے نامرضیات کیا ہیں، مجھے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے، میرا مبدا میرا معاد کیا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، غفلت کی جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جب موت آئے گی تو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں غفلت کی نیند، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کی بیداری سے کوئی نفع نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ موت پر کٹر سے کٹر کافر بھی بے ایمان بھی ایمان لائے گا، اور گنہگار سے گنہگار بھی توبہ کرے گا، ہر گنہگار توبہ کرے گا، ہر بے ایمان ایمان لائے گا، لیکن اس وقت نہ ایمان معتبر ہے نہ اس وقت کی توبہ معتبر ہے، اس لیے کہ وہ مشاہدے کا ایمان ہے، وہ مشاہدے کے بعد کی توبہ ہے، غیب والا ایمان نہیں ہے، غیب والی توبہ نہیں ہے، اس لیے نہ وہ توبہ مقبول ہے نہ وہ ایمان مقبول ہے۔ قوم فانذر، اٹھیے لوگوں کو آگاہ کیجیے، انجام سے باخبر کیجیے، ڈرائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں مر گئے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کہاں جاؤ گے۔ اور پھر سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں علماء ہیں، عربی جاننے والے، عربی داں حضرات، وہ جانتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، حالانکہ ہونا چاہیے وَكَبِّرْ رَبَّكَ۔ عربی میں فعل پہلے آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ عربی کا اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے، ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر مفعول ہے، تو مفعول عام طور سے بعد میں آتا ہے، فاعل کے بعد آتا ہے، فعل پہلے، فاعل پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو مقدم کر دیا، مفعول کو پہلے لائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فرمائیں کہ جب مفعول کو مقدم کرتے ہیں تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کی، کسی اور کی نہیں، بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جیسے یہاں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی یہی ہے، نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ، لیکن إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یا کو پہلے لے کر آئے، یہاں بھی وہی معنی، حصر کے معنی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، صحیح ہے، کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، ذرا نیند بھی چلے جائے گی آپ کی، بولتے رہے۔ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ بہت سو کی عبادت کرتے، اس میں تیری بھی عبادت کرتے، اور ہی بولے تو توحید ہے، بھی بولے تو شرک ہو جائے گا۔ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی اور بھی میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی طرح وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کیجیے، کسی اور کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے دلوں میں، نہ زبان پر، نہ دل میں، نہ دماغ میں، کہیں کسی کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے. جو میری بڑائی کو لینا چاہے گویا کہ میری چادر کھینچ رہا ہے، میری چادر کو چھیننا چاہتا ہے، اور جو میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اسے ذلیل کر کے چھوڑوں گا، ناکام کر کے چھوڑوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر، شرک اور نفاق یہ تین گناہ ایسے ہیں جن کے لیے معافی نہیں ہے. کفر معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں ہے، نفاق معاف نہیں ہے. نفاق کے معنی نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی، جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہے، وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام ہے، لڑائی ہو جائے تو گالیاں بکنا منافق کا کام ہے، امانت رکھی امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کا کام ہے. ایک تو نفاق عملی ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان میں بھی ایمان والے پائے جائیں، لیکن زبان پر کلمہ ہے، دل میں کفر ہے. زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جسے قرآن کریم میں سورہ منافقون ہے 28 پارے میں، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ واقعہ پر اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں ہے. زبان میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ ایمان کے بول ہیں، لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ منافق اعتقادی ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی زیادہ. جنت تو یوں ہے اوپر درجے ہیں، جتنا اوپر درجہ ہے اتنی اوپر کی جنت، اتنی جو بڑی جنت ہے. وہ سب سے اوپر جنت الفردوس ہے جس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور جہنم یوں جا رہی نیچے، جتنی نیچے ہے اتنی بری جہنم ہے. تو جہاں آپ منافقین کے جو جہنم ہے وہ سب سے نیچے ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے زیادہ بڑی جو سزا ہے وہ منافقین کو ہے. تو نفاق ہے، کفر ہے اور شرک ہے، اسے معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو ان تین گناہوں کے بعد فرمایا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تکبر ہے، بڑائی کا. بڑائی دل میں آئے، اپنے کو بڑا سمجھے. فرماتے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی لیے اس کو کہا ام الامراض. مرض کی جمع امراض، بیماریاں. اور یہ بیماریوں کی ماں ہے. کیا؟ تکبر، بڑائی بیماریوں کی ماں ہے. ماں جو ہے بچے جنتی بھی ہے اور بچوں کی تربیت پرورش بھی کرتی ہے، پالتی بھی ہے. تو فرمایا جس طرح ماں ہوتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کو بڑا کرتی ہے. فرمایا اسی طرح جس آدمی میں کبر ہے فرمایا کہ اس کے اندر ہر برائی پیدا ہوتی ہے، ہر برائی جنم لیتی ہے. تکبر کرنے والا حاسد بھی ہوتا ہے، تکبر کرنے والے کو غصہ بھی بہت ہوتا ہے، تکبر کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے.
بہت سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جو آدمی متکبر ہوتا ہے. تو میرے دوست میں کر رہا تھا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کیجیے، کسی اور کی بڑائی نہیں. دعوت میں میرے دوستوں بڑائی صرف اللہ کی بڑائی ہوگی. یہ نہیں کہ صاحب بہت بڑے انجینئر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، بڑے جو ہے ماشاء اللہ یہ وزیر ہے، گورنر ہے، بادشاہ ہیں، اس میں خدا بھی بڑا ہے. اس لیے فرمایا علماء نے اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ ہی بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں. بڑائی صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے. اللہ ہی کی شان اللہ ہی کی شان کو سزاوار ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. تو میرے دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا اور 23 سال نہیں گزرے. 23 سال نہیں گزرے. پھر ادھر خلفاء راشدین کا 30 سال کا زمانہ ہے. کل ملا کے 50 اور 53 سال ہیں. 53 سال میں کیا ہوا؟ کیا انقلاب آیا؟ دنیا کے کیا حالات بدلے؟ سب کے سامنے ہے کہ دنیا کا کفر ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، نفاق ختم ہو گیا، بد اخلاقی ختم ہو گئی، معاشرت کی برائیاں ختم ہو گئی، معاملات کی برائیاں ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا، سچائی آ گئی، امانت داری آ گئی، لوگوں میں عدل و انصاف آ گیا. پوری زندگی انسانوں کی بدل گئی. یہاں تک کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئی. بہت سے افریقہ کے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہماری جماعتیں جاتی ہیں، تو افریقہ کا ملک ہے، مثال کے تشاد ہے، کیمرون ہے، سوڈان ہے، صومالیہ ہے، جبوتی ہے. یہ ملک جو ہے عربی ملک نہیں ہے، یہ افریقہ کے ملک ہیں، لیکن وہاں عربی بولی جاتی ہے، عربی سمجھی جاتی ہے، عربی زبان میں بیان ہوتا ہے، لوگ عربی باقاعدہ آپس میں بولتے ہیں، قرآن براہ راست سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ پاک نے سارے عالم میں یہ انقلاب پیدا کر دیا. اتنا زبردست کام ہے تبلیغ و دعوت کی محنت. میرے دوستوں اللہ معاف فرمائے، کرنے والوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اگر ہو جائے تو پھر آدمی پھولے نہ سمائے کہ یا اللہ کتنا بڑا کام تو نے ہم کو دیا ہے. پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے اور پوری دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. بلکہ علماء نے فرمایا دنیا کا باطل جو ٹوٹے گا وہ دعوت کی محنت سے ٹوٹے گا. دنیا میں جتنا باطل ہے وہ باطل جو ٹوٹے گا اور باطل میں جو دڑادیں جو پڑیں گی وہ دعوت کی محنت سے پڑیں گی. ہر زمانے میں جو باطل کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی نمرود کی شکل میں آیا، کبھی حامان کی شکل میں آیا، کبھی شداد کی شکل میں آیا، کبھی قوم شعیب کی شکل میں، قوم نوح کی شکل میں، مختلف شکلوں میں جو باطل کام دنیا میں آیا ہے، اللہ پاک نے اس کے توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دعوت کی محنت دی ہے. دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے ہر زمانے کے باطل کو توڑا ہے. آج بھی دنیا میں باطل کو اگر ڈر ہے تو دعوت ہی کی محنت سے ہے، کسی اور محنت سے باطل کو ڈر نہیں ہے. اگر دعوت صحیح اصولوں سے ہو اور صحیح نہج سے ہو، صحیح طریقے سے ہو، تو آج بھی دنیا کا باطل جو ٹوٹے گا، ٹوٹ رہا ہے، میرے دوستو دعوت کی محنت سے ٹوٹے گا. لیکن دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے پونجی کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، ان کا پیٹرول کیا ہے؟ فرمایا میرے دوستو چند بنیادی باتیں ہیں. پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اندر یقین ہو کہ صاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے جب آدمی محنت کرتا ہے اور اللہ پر یقین کر کے محنت کرتا ہے کہ اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو پھر میرے دوستو آدمی
دعوت کے راستے میں چلے گا، استقامت کے ساتھ چلے گا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو یقین کے ساتھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بدلیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ دعوت کا کام آپ لے کے چل رہے ہیں، یا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے؟ حضرت نے دو باتیں فرمایا یہ آسان بہت ہے، بہت آسان ہے، اور بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل ہے۔ بیک وقت آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، سمجھ میں بات نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا آسان بہت ہے اس اعتبار سے کہ کام کرنے والا یہ کام یہ یقین کر کے کرے کہ محنت میرے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ کی ذمہ ہے، تو کام بہت آسان ہے۔ اور اگر کام کرنے والا یہ سمجھے محنت بھی میرے ذمہ ہے، نتیجہ بھی میرے ذمہ ہے، کام بھی میرے ذمہ ہے، اس کا نتیجہ بھی میرے ذمہ ہے، ثمرہ بھی میرے ذمہ ہے، تو کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ کام ہمارے ذمہ، جیسے کوئی کسان ہے وہ یقین کرتا ہے میرے ذمہ تو وقت پر زمین پر محنت کر کے صحیح طریقے سے بیج ڈال دینا ہے، باقی سارا کام وہ اللہ کریں گے۔ زمین کو پھاڑنا، ایک طرف جو ہے اس کے جڑوں کو لے کر جانا، ایک طرف اس کے کوپل کو باہر لانا، پھر اس کا تنا بنانا، تنے میں ڈالیاں لگانا، ڈالیوں میں پتے لگانا، پتوں میں پھولوں کا لگانا، اور پھولوں میں پھلوں کا لگانا، اور پھلوں میں رس و رس کا بھرنا، یہ تو سب اللہ کا کام ہے۔ میرے ذمہ تو اتنا ہے کہ وقت آتے ہی فوراً جو وقت ہے مناسب موسم ہے یعنی بیج کے بونے کا، اس وقت میں زمین کو ذرا ہموار کر کے نرم کر کے مناسب طریقے سے لے جا کر زمین میں اپنا بیج ڈال دو، باقی سارا کام اللہ کریں گے۔ تو اس کے لیے آسان ہے کہ وقت پر جائے گا، زمین ہموار کرے گا، اور زمین کو جو ہے نرم کرے گا، اور مناسب انداز سے لے جا کے زمین میں بیج ڈال دے گا۔ اس کے بعد اس کو کھاد دینا ہے، پانی دینا ہے، اس کی دیکھ بھال دیکھ ریکھ کرنا ہے، وہ تھوڑا بہت کر لے گا، باقی سارا کام اللہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ صاحب زمین پر بیج ڈالنا بھی میرا کام ہے، زمین کو پھاڑنا بھی میرا کام ہے، اس سے جو ہے نیچے سے جو ہے جڑیں نکالنا، اوپر کوپل کا نکالنا، پھر کوپل کا تنا بنانا، تنے میں ڈالیاں لگانا، اور ڈالیوں کے جو ہے پتے، پتوں میں پھول، پھولوں میں پھل، اور پھلوں میں رس بھرنا، یہ سب میرا کام ہے۔ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، بھائی اتنا نہیں کر سکتا میں۔ اس میں میرے دوستوں فرماتے کام یقین کی بنیاد پر چلے گا، کام ہم کریں گے، نتیجہ خدا نکالیں گے۔ کام کرنے والے کے ذمہ نتیجہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں نتیجہ نہیں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ بعد میں نکالیں گے۔ بہت سے علاقے وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے حیات میں فتح نہیں ہوئے، اسلام وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن خلفاء راشدین کے زمانے میں پہنچ گیا، اور آج اور زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ میرے دوستو، لہذا کام کرنے والوں کے ذمہ صرف کام ہے، اور صحیح نہج سے کام کرنا ہے، یقین کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ پورے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت کی تاریخ ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کو قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر غور کرنا چاہیے، نبیوں کے واقعات پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے نام کی صورتیں اتاری۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ محمد ہے، بہت ساری صورتیں قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کے نام پر اتاری۔ اور نبیوں کے نام پر جو سورہ اتاری ہیں اور جو صورتیں ہیں یا نبیوں کے واقعات ہیں، آپ غور کیجئے، نبیوں نے نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، حج بھی کیا ہے، صدقہ خیرات بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کی نماز کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اللہ نے نبیوں کے حج کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نبیوں نے جو ہے روزہ کیسے رکھا اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نبیوں نے صدقہ خیرات کیسے دیا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کے جو واقعات ذکر کیے ہیں اس میں نبیوں نے دین کی محنت کیسے کی ہے،
دعوت کی محنت کیسے کی ہے، امت کے حالات کے بدلنے کے لیے ایمان کی محنت کیسے کی ہے، حالات کا مقابلہ کیسے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے فرمائی ہے، ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید کیسے ہوئی ہے، اور نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک و برباد کیا ہے، یہ سارے واقعات اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نور اٹھا لیجیے، چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع کی ہے، کس انداز سے شروع سے لے کر آخر تک صرف دعوت کا تذکرہ ہے۔ اس پوری سورت میں آپ اٹھا کے دیکھیں، نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی، تذکرہ نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، تذکرہ نہیں ہے، حج کیا ہے، تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیا ہے، لیکن پوری سورت میں صرف دعوت کا تذکرہ ہے۔ سمجھایا اس امت کو کہ دیکھو نبیوں نے کیسے دعوت دی ہے، اور نبیوں کی دعوت میں سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہے ان کا اپنا اندر کا یقین ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین۔ میرے دوستو ان کے دلوں میں بھی ہے، امت کی انسانیت کو سمجھایا ہے، یقین کی بنیاد پر داعی چلتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے، فرعونیوں کو دعوت دے رہے، قبطیوں کو دعوت دے رہے، بارہا ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، سناتے رہتے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا تذکرہ ہے۔ آخری وقت میں جب اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیے تو نکل گئے راتوں رات، آگے دریائے قلزم آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، آگے بھی موت ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ سامنے جاتے تو دریا میں ڈوب مریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون مارنے کے لیے آ رہا ہے ہتھیاروں کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، اور قوم کیا کہہ رہی؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ ارے کہ صاحب سامنے پانی ہے، کہاں جائیں گے، راستے نہیں ہیں، پیچھے فرعون ہے، کہاں جائیں گے؟ لہذا موسیٰ ہم تو پکڑے تھے، وہی اچھے تھے، غلامی کر کے اور جو ہے اس کی تابعداری کر کے، کچھ نوکری چاکری کر کے کچھ پیٹ بھر لیا کرتے تھے، زندگی تو تھی ہماری، لیکن تمہارے ساتھ آ کر ہم نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ ظاہر ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی، فرعون مارنے کے لیے آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، ڈوب مریں گے، کہاں جائیں گے؟ دیکھیں نبی کا یقین کیا ہے، کیا کہا؟ کلا، میں کہتا ہوں کہ واقعی عربی اگر جانے تو مزہ آتا ہے۔ کلا، کیا زبردست لفظ ہے، ہتھوڑا مارا ہتھوڑا، کلا ہرگز نہیں۔ کیا بکواس کرتے ہو، کیا کہتے ہو؟ فرعون مار دے گا، پانی ڈبو دے گا، پانی ممیت ہے، فرعون ممیت ہے۔ ارے محیی ممیت اللہ کی ذات ہے، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے کہتے تھے کہ بمبئی میں ایک آدمی کسی بات پر پریشان ہو کر 12-13 مالے کی بلڈنگ سے مرنے کے لیے نیچے کودا۔ خودکشی کرتے ہیں نا لوگ، خودکشی کرنے کے لیے نیچے کودا، مر جائیں گے۔ کہتے اوپر سے کودا تو نیچے ایک آدمی جا رہا تھا پیدل کہیں اپنے کام سے، اس کے اوپر گرا، وہ نیچے جانے والا مر گیا، یہ کودنے والا اٹھ کر بھاگ گیا۔ جینے کے لیے سے جانے والا مر گیا اور مرنے کے لیے جو کودنے والا وہ بچ گیا۔ تو مارنے والے اللہ، جلانے والے اللہ، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ رب، میرے دوستو، رب کے معنی ہم لوگ یہ صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب جو 2 روٹی دے دے۔ رب کے معنی اتنا نہیں ہے، رب کے معنی وہ ہیں کہ جس مخلوق کو جس وقت جو حاجت ہے اس حاجت کو پورا کرنے والی ذات رب ہے۔ حفاظت کی ضرورت ہے، حفاظت کرنے والی، جس وقت حفاظت کی ضرورت ہے
اس وقت حفاظت کا انتظام کرنے والی ذات رب ہے. بھوک لگی کھانا دینے والی ذات رب ہے. پیاس لگ رہی پیاس کو بجھانے والی ذات رب ہے. سردی لگ رہی گرمی لگ رہی اس وقت سردی گرمی کا سامان کرنے والی, ذلت کا مسئلہ ہے عزت دینے والی ذات رب ہے. جہاں جس وقت جو ضرورت جس مخلوق کی جو ضرورت ہے اس مخلوق کی اس ضرورت کو پورا کرنے والی ذات رب کہلاتی ہے. ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. اس وقت مجھے حفاظت کی ضرورت ہے, مجھے بھی تمہیں بھی, لہذا گھبراؤ نہیں, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. سیہدین, پھر یہی کہوں گا میں کہ عربی جانے تو سمجھ میں آئے سین کیا ہے صوفہ کیا ہے. سوف یہدین نہیں کہا, سیہدین. صوفہ کے معنی آتے سوف آتی, چند دنوں تھوڑے دنوں کے بعد آؤں گا. سیہدین کے معنی ابھی آؤں گا. سوف آکل کے معنی تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا. ساکل ابھی کھاؤں گا. تو سین اور صوفہ میں بڑا فرق ہوتا ہے عربی میں, کہ ابھی میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. سیہدین, ابھی راستہ بتلائے گا. کتنا یقین ہے نبی کو. یہ ہے یقین کہ آدمی کسی حال میں گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو. ارے کیا ہو جائے گا, ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا, فلاں ملک کے مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کا غیر, اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے نہ فوجوں کی ضرورت ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کی فوجیں ہیں آسمان و زمینوں میں. اللہ تعالیٰ نے نمرود کو مارنے کے لیے کوئی اٹم بم نہیں گرایا. ایسے مارا, سب جانتے ہیں نا, ایسے مارا. لنگڑے مچھر کو گھسایا دماغ میں ناک کے راستے سے, اور بھیجا کھلوایا اور جوتے لگوائے. اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتارا. کوئی زیادہ بڑی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو مارنے کے لیے جبرائیل کو بھیجے, میکائیل کو بھیجے, یا ملک الموت کو بھیجے, اسرائیل کو اسرافیل کو بھیجے, یا کوئی بڑا طوفان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آن کی آن میں جو چاہیں گے کریں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ان معی ربی سیہدین. یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ نبی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہزاروں سال پہلے گزر گیا, یہ واقعہ اللہ ہم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تمہارا بھی یقین بنے. اگر آگے بھی موت نظر آ رہی, پیچھے بھی موت نظر آ رہی, اگر تم دعوت کے راستے میں ہو تو گھبراؤ نہیں, اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. حفاظت کا انتظام اللہ کی ذمہ ہے, تم اپنا کام کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. عجیب بات ہے. ایک بہت بڑے عالم نے یہ آیت پڑھ کر عجیب بات کہی تھی. کہا کہ پورے قرآن میں آپ دیکھو کہ نماز پڑھو گے تو حفاظت کریں گے, روزہ رکھے تو حفاظت کریں گے, حج کریں گے تو حفاظت کریں گے. کہیں قرآن میں نہیں ملتا ہے. ہاں یہ مل رہا ہے اس آیت میں, اگر تم نے دعوت کا کام کیا جو تمہاری ذمہ ہے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے. حفاظت کی ذمہ داری دعوت پر دی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے جو بات آئی ہے اسے پہنچا دیجئے. واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے مکر و فریب سے, لوگوں کے قید سے, لوگوں کے جو ہے مکاریوں سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. یہ بات کا وعدہ دعوت پر ہے. جب آدمی اپنا کام کرتا ہے میرے دوستوں حفاظت ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی مثالیں ہیں. اگر پولیس والا ڈیوٹی پر ہوتا ہے, آن ڈیوٹی ہوتا ہے, وردی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی پوری حفاظت ہے. اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اگر چھیڑے گا اس کے خلاف کوئی تو پوری حکومت جو ہے اس کے مقابلے میں آ جائے گی, اس کی تائید میں آ جائے گی, اور اس کو گالی دینے والا یا اس کو چھیڑنے والا یا اس کو نقصان پہنچانے والا
وہ اس کے خلاف ہو جائے گی، اس لیے کہ پولیس والا ڈیوٹی پر ہے اور وردی میں ہے۔ ایک پوسٹ مین کو دیکھ لیجیے، وردی میں ہوتا ہے، وہ خطوط لے جا کے بانٹ رہا ہے، مینیجر دے رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے، اگر اس پر کوئی ظلم کرے، اگر اس کو کوئی مارے یا اس کا کوئی نقصان کرے تو پوری حکومت اس کے خلاف ہو جائے گی۔ بلکہ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھی سے ایک ڈیوٹی کے بارے میں، جو ڈیوٹی پر تھا کالا کوٹ پہنے ہوئے، وہ گیٹ پہ کھڑے ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے بھائی ٹکٹ دکھاؤ، اگر ٹرین سے ہے تو ٹرین کے ٹکٹ دکھاؤ، ورنہ پلیٹ فارم کے ٹکٹ دکھاؤ۔ انہوں نے دکھایا نہیں، اور اس نے جب مانگا تو اس کے ساتھ کچھ جو ہے اس طرح کی بات ہو گئی، سختی کی بات ہو گئی۔ اتنا لمبا چلا وہ کیس، پریشان ہوئے ہو، حالانکہ وہ 4 آنے کا ٹکٹ، 2 روپے کا ٹکٹ ہے پلیٹ فارم کا، لیکن مسئلے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ صاحب وہ ڈیوٹی پر ہے اور وردی میں ہے، اس کے ساتھ سختی کرنا گویا کہ حکومت کے خلاف آپ جو ہے کام کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف آپ زبان کھول رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، امت جب تک دعوت کے راستے میں اپنا کام کر رہی تھی، اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا، اور تعین میں کبھی جو ضرورت پڑی اللہ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ سمندر میں راستے بنا رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی اللہ شیروں کو رہبر بنا رہے ہیں، جنگلوں کو خالی کروا رہے ہیں۔ کیا کیا حالات ہم سب پڑھ رہے ہیں، حیات الصحابہ میں 20 واقعات ہیں، کس طرح اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ تو اور میرے دوست میں کر رہا تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات سنائے اور سنا کر اس امت کو سمجھایا ہے کہ تم اپنا دعوت والا کام یقین کے ساتھ کرو، پھر دیکھو خدا کی مدد تمہارے ساتھ کیسے آتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب کچھ نہیں کرنا ہے، ہاتھ میں آپ کے جو ڈنڈا ہے، جو کبھی سام بن جاتا ہے، کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ڈنڈا ہو جاتا ہے، کبھی پتھر پہ مارو تو چشمے نکل آتے ہیں، اس ڈنڈے سے ذرا سمندر پہ مارنا۔ دماغ میں تو آتا ہے کیا سمجھ میں نہیں آتا، پانی میں مارنے سے کیا ہوگا، دماغ کہتا ہے نا عقل آدمی کی۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی اللہ کے امر کو دیکھے، حال کو نہ دیکھے۔ حال کو دیکھے گا تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی، اس حال میں اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا، اسے پورا کر دے تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا، اے اللہ پانی میں مارو ڈنڈا تو کیا فائدہ ہوگا، اگر فرعون کے سر پہ مارو تو کچھ نفع نظر آتا ہے کہ فرعون کے سر پہ مارو تاکہ اس کا سر پھوٹے، اسے دیکھ کے ساری فوج بھاگ جائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کا حکم بصر و چشم قبول ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور مانا، فوراً مانا۔ 12 راستے بنے، 12 راستے بنے، اور راستوں میں پانی کی دیواریں بنی، اور حدیثوں میں آتا ہے ان دیواروں میں اللہ تعالیٰ نے کھڑکیاں بنائی، پانی کی کھڑکیاں، پانی کی دیواریں، اور 12 قبیلے ایک ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہیں، خیرے سے گزر رہے ہیں، آفس سے ہیں، ناشتہ ہو گیا، کھانا ہو گیا، بات چیت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری قبیلے گزر گئے تو پھر فرعون نے دیکھا وہ ہائی وے بنے ہوئے ہیں، بہترین راستے ہیں، چلو ہم بھی اسی سے گزرتے ہیں۔ اسے پتا نہیں کہ صاحب یہ راستے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نجات کے لیے ہیں اور میری ہلاکت کے لیے ہیں۔ راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی راستے سے اللہ تعالیٰ پار کروا رہے ہیں۔ انہی راستے میں جب فرعون جاتا ہے تو اللہ کا حکم آ گیا پانی کو ملنے کا، پانی ملتا ہے، اور فرعون تب چلا کے کہتا ہے کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الآن، میں کہتا ہوں یہ مذاق اڑایا اللہ نے، اچھا اب سمجھ میں آیا۔ الآن کے معنی اچھا اب دماغ ٹھکانے لگے، اب سمجھ میں آئی موسیٰ کی بات علیہ السلام، اتنے معجزے دکھائے، اب سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اب جب سر پہ پڑی ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے اور جہنم
نظر آنے لگ گیا، جہنم نظر آنے لگ گئی اور یہ ملک الموت سامنے آئے، اب ایمان لاتا ہے. یہ مشاہدے کا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. چند سال پہلے ہم لوگ مصر گئے تھے، فرعون کے برزخ میں گئے جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے. بہت سے فرائنہ ہیں وہاں، فرعون کی جمع فرائنہ، بہت سی لاشیں ہیں. ان میں حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون، وہ موسیٰ، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون وہاں یاد لکھی ہوئی ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنے. یہ وہ منحوس انسان ہے کہ مال کے نشے میں، دولت کے نشے میں بھول گیا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. تو میرے دوست میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے یہ بتایا کہ دیکھو نبیوں کا یقین کیسے تھا کہ کرنے والی اللہ کی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب یقین ہوتا ہے میرے دوستو ہر حال میں آدمی کام کرتا ہے. یقین میں کمزوری آتی ہے اور حالات کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، فرماتے آدمی کام نہیں کرتا، کام چھوڑ دیتا ہے. ہر حال میں کام کرنا ہے، اس لیے کہ نتیجہ نکالنے والے اللہ کی ہے. اللہ کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ بھوک دور کرنے کے لیے کھانے کے محتاج نہیں ہے، پیاس دور کرنے کے لیے پانی کے محتاج نہیں ہے، اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نکاح اور شادی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے فعال لما یرید، فعال، پھر وہی بات ہے فاعل اور یہ ہے فعال، یعنی جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے کرنے والی طاقت کرنے کی طاقت رکھنے والی اللہ کی ذات ہے. فعال، ہر طرح کرنا اللہ جانتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، نبیوں کے واقعات میں اللہ نے یقین بتایا، یقین کو سمجھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں اللہ سے اجازت لے کے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے خلیل، یہ فرشتے ساتھ آئے ہیں پانی کے ہواؤں کے، آپ کہیں تو سب ختم کر دیں اور آپ کو بچا لیں. ایسے موقع پر ہر آدمی کہے گا بچا لو، جلدی سے بجھا دو، جلدی سے ہوا چلا دو، میری حفاظت کا سامان کر دو. لیکن یقین کی بات دیکھیے کیا کہا ہے، اما الیک فلا واما الی اللہ فبلا. تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ بچانا چاہیں جبرائیل، اللہ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے. بغیر تمہاری مدد کے اور تمہارے واسطے کے اللہ بچانا چاہیں، اللہ بچا سکتے ہیں. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کس درجے پر ہے، اللہ نے کیا کہا اسی اعتبار سے، یا قلنا، قلنا کے معنی ہم نے کہا، قلت معنی میں نے کہا. قلنا جب کہتے، جب شاہی فرمان بادشاہ جب ہوتا ہے تو کہتا ہم نے یہ کیا، ہم نے یوں کہا، ہمارا یہ آرڈر جاری ہے. ہم نے کہا کس سے؟ یا نار، اے آگ. لوگ سمجھتے ہیں آگ جو ہے وہ جمادات میں سے ہے، نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ شعور ہے، نہ احساس ہے. اللہ کہہ رہے یا نار، اے آگ. آگ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. غرض میرے دوستو، اس ہر واقعہ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر نبی کے واقعے میں بنیادی جو چیز ملتی ہے وہ یقین ہے. دائی یقین کے ساتھ چلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی یقین سے بھری ہوئی ہے. اب اٹھا کر دیکھو، میں کوئی واقعہ مختصر کرتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے جو مسئلہ تھا وہ ہجرت کا مسئلہ تھا. جب لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ الیاذ باللہ کہ آپ کے گھر کو گھیرا جائے اور ہر قبیلے کا ایک آدمی لے کر 100 آدمی کو
ہاتھوں میں تلواریں دے کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ہر قبیلے کا نوجوان ان پر حملہ کرے تاکہ ان کو علیہ باللہ ختم ہو جائے اور ان کا خود قبیلوں میں 100 قبیلوں میں بڑھ جائے، وہ انتقام نہ لے سکے، ہم خوب وہاں دے کر ہم جو ہے مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن وہی بات ہے، جس کو اللہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ آپ نکلے، وہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور آپ مٹی ڈال کے نکل گئے، ہر ایک کی آنکھ پہ خدا نے پہنچا دیا، اور حضرت ابوبکر کے گھر گئے، پھر وہاں سے ان کو لے کر آپ غار ثور میں چھپے۔ ماشاءاللہ اس میں بہت سے حاجی ہیں جو غار ثور پر چڑھے ہیں، اور غار ثور دیکھی ہے، جبل ثور پر چڑھ کر وہاں آپ چھپے ہیں 3 دن، دشمن وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اعلان ہے کہ جو علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی یا موت کی حالت میں جو بھی گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ لوگ پہنچ گئے لالچ میں، غار کے منہ پر پہنچ گئے، 2 دشمن کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس غار میں چھپے ہوں۔ صدیق اکبر سن رہے ہیں، دوسرا کیا کہتا ہے، الا تری الی بیت العنکبوت، تیرا دماغ خراب ہے، آنکھیں پھٹی ہیں، دیکھتا نہیں مکڑی کے جالے کو، ان بیت العنکبوت اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ مکڑی کا جالا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ خدا دکھا رہے ہیں ہم بچانا چاہیں تو مکڑی کے جالے کو ذریعہ بنا دیں گے۔ مکڑی کا جالا جو قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے بودا، سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ سن رہے ہیں صدیق اکبر، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کے نبی ان کے ران پر گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے جب سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، پوچھا صدیق ابوبکر کیا قصہ، کیوں رو رہے؟ اللہ کے نبی دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے اور باتیں یہ ہو رہی ہیں، اگر ذرا جھک کر نیچے آئیں گے تو دیکھ لیں گے میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ نہ ہو تو پھر دنیا میں ایمان کہاں باقی رہے گا، دنیا میں دین کیسے پھیلے گا؟ کہیں آپ کو گرفتار کر کے نہ لے کر چلے جائیں پھر کیا ہوگا؟ اب وہاں دیکھیے نبی کا یقین کیا ہے، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کا تیسرا اللہ ہے۔ ہم نہیں آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کا حکم برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا حکم تو کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہجرت کا، اللہ کے حکم سے ہم چلے ہیں مکے سے مدینے چلنے کے لیے، اور اللہ کے حکم سے یہاں چھپے ہیں، لہذا ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا۔ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، ان کا تیسرا اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگ بھائیو، قرآن نے بھی کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ قرآن نے نقل کیا ہے، یہاں نقطے کی بات علماء لکھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کوئی صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہہ رہے تھے، یاد کرو اس وقت جب کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ یہ یقین ہے داعی کا یقین، یقین سکھایا گیا ہے۔ دشمن اگر پہنچ بھی گیا اور تمہارے در پر پہنچ گیا اور اسے نظر بھی تم آ رہے ہو،
تب بھی یہ کہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے بغیر ہمیں کوئی نقصان، اللہ کے چاہے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقین اللہ کی ذات کا، میرے دوستو جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یقین میں کمزوری ہوگی اور حالات سے آدمی متاثر ہو جائے گا، میرے دوستو آدمی دھیرے دھیرے کام کا نہیں رہے گا، کام چھوڑ دے گا۔ مشہور واقعہ ہے، یہ غزوے سے آپ واپس ہو رہے ہیں، صحابہ نے مختلف جگہ جہاں جہاں آرام کا تقاضا تھا وہاں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کے درخت چھوڑ دیا سایہ دار، آپ وہاں آرام کر رہے، آپ کی تلوار لٹکا دی اس درخت کے ٹہنی پر، لیٹ گئے، تھکے تھے لیٹ گئے۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ آپ تنہا ہیں، صحابہ دور دور جو ہے آرام کر رہے اور آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آ کر اس نے آپ کی تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانا تھا، آپ کی آنکھ کھل گئی اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ لیٹے ہیں۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی بچائیں گے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، رحم کرو تو بچیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ یہ اندر کا یقین ہے، تلوار مارتی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار وہ نہیں مار سکتا ہے، مارنے جلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ نے اطمینان سے جواب دیا، بڑے اطمینان سے، اللہ، اس اللہ کے کہنے میں وہ طاقت تھی، اس کے ہاتھ میں راش آ گیا، ہاتھ کب کپانے لگا اور نیچے تلوار گر گئی۔ اللہ اللہ کہنے میں آپ نے وہ تلوار اٹھائی تھی۔ اب آپ نے پوچھا میں یمنعک منی، اب بتا تو تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ اب ظاہر ہے کہ مشرک کے دل میں کہاں ہوتا ہے ایمان، اس نے کہا کن خیر آخرین، آپ ہی بچا سکتے ہیں، بہترین تلوار پکڑنے والے بن جائیے، یعنی معاف کر دیے، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے یقین کی بات۔ آپ نے کہا ایمان لاؤ گے؟ کہا ایمان تو نہیں لاتا، یعنی جتنا مشرک میں مضبوط ہے ایمان نہیں لاتا، البتہ آپ نہ لڑوں گا نہ لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا، واپس ہوں گا، نہ لڑوں گا آپ سے نہ لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے اس کا فَخَلَّى سَبِيلَهُ، آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس واقعے میں بتانا کیا ہے؟ اندر کا یقین دیکھیے کیسا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو امتیازات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جو خصوصیات دی تھی، ان میں خصوصیت یہی یقین والی تھی۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو چلائیں گے اور کام کے اللہ تعالیٰ نتائج ظاہر کریں گے اور پوری دنیا میں اللہ کام کو پھیلائیں گے اور کام کے ثمرات اور برکات اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ کرنے والی اللہ کی ہے، ہمارے ذمہ کام ہے، ہم کام کرتے رہیں۔ میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا ہے، ہمارے استاد نے ہم کو سنایا تھا، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، حضرت مولانا علی میاں صاحب، یہ دونوں حضرات آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان حضرات نے دعوت کا کام کیا، بہت قریب تھے اور دنیا میں ان کے ترجمان تھے۔ ان دونوں حضرات نے کتابیں لکھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دینی دعوت کے نام سے، حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کتاب لکھی، واقعی پڑھنے کی چیز ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی اس کتاب کو شاید نہیں پڑھتے، اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی حضرت کا کیا مقام تھا، حضرت کے کیا امتیازات تھے، کیا خصوصیات تھی، حضرت کے اندر کیا صفات تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان سے کام لیا ہے۔ وہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے، بلکہ کئی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری جو کتاب ہے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن عجیب و غریب صفات، عجیب و غریب اصول ہیں۔ وہ حضرت کی زبانی جو باتیں نکلی ہے، حضرت نے مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کو جمع کیا ہے، اسے بھی بار بار پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ تو علماء کے پڑھنے کی چیز ہے، علماء کی سمجھنے کی چیز ہے اور ہمارے پرانے ساتھیوں کی سمجھنے کی چیز ہے۔